السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پر جو نقاشی ہے وہ غریب نے تراشی ہے۔ امیر کی یہ سوتی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ اس دنیا میں ہر تعلق کا ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہو جیسے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ ڈالا کرو پردہ دوسروں کے عیبوں پر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کوئی عام نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اداس پھرتا ہے محلے میں بارش کا پانی، کشتیاں بنانے والے موبائل لے کر بیٹھے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسے نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا۔ کیا میرے عیب دیکھنے لگے ہو؟ لاؤ میں تمہاری اینک صاف کر دوں۔ ہم مٹی سے تخلیق کیے ہوئے لوگ، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی
آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ دنیا کے طور طریقے سمجھنے میں وقت تو لگتا ہے، گرانے والا اپنا ہو تو سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتی ہیں۔ منزلیں سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو، اتفاق تو دیکھیے جو بھی ملا گرگٹ ہی ملا۔ پھر میرے بابا نے کہا تھا مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ وہی رنگ لاتی ہے جو دل و جان سے کی جائے، ورنہ پھیکی پھیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے زبان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین خواتین، میری ماں، اس کا سایہ اور آئینے میں اس کا عکس۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ تم ہمیشہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود نے تعجب سے پوچھا، ایسا دل جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایسا دل جو بس محبتیں بانٹنے پر یقین رکھتا ہو۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا،
بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کو کمزور اور حقیر نہ جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ ان کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ماضی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔